ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اون کی ماں راحت اچانک پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی زویا گیٹ کھولتی ہے تو آئلہ کی نظر سامنے کھڑی راحت پہ پڑتی ہے اور اون بھی اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے قدم جہاں کھڑا ہے وہیں جم جاتے ہیں۔ آئلہ تو فوراً آگے بڑھ کے راحت کو گلے لگاتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ پھوپھو شکر ہے آپ آ گئیں، کتنے سالوں بعد ہم مل رہے ہیں۔ راحت کا خیال تھا کہ میرا بیٹا اون بھی آ کر مجھے گلے سے لگائے گا، لیکن اون جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور ہارن دینے لگتا ہے تاکہ آئلہ اور زویا آ کر گاڑی میں بیٹھیں اور ان کو شاپنگ پر لے جائے۔ آئلہ کو اون کی اس حرکت پہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہرحال وہ راحت سے گھر کے اندر جانے کا کہتی ہے اور راحت جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتی ہے تو اس کے کانوں میں پڑنے والے عارفہ کے الفاظ اس کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ عارفہ رملہ سے جھگڑا کرتی ہے کہ تم اون کے ساتھ کچن میں کیا کر رہی تھی، ایسی کیا بات تھی کہ بی جان کو غصہ آ گیا۔ میں آج کے بعد تمہیں اس آوارہ اون کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے نہ دیکھوں، لیکن رملہ احتجاج کرتی ہے کہ بس کر جائیں پھوپھو، اون اتنا برا بھی نہیں ہے، لیکن عارفہ کی زبان زہر اگلنے لگتی ہے، اون کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا 2 ٹکے کا انسان، اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تو بی جان کی وجہ سے اس اون کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ میرا بس چلے تو ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے باہر نکال دوں۔ راحت جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عارفہ کی یہ سب باتیں سن رہی تھی، جیسے ہی عارفہ کے سامنے آتی ہے تو عارفہ راحت کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شدید شرمندہ بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ اون کے بارے میں کہہ رہی تھی راحت نے سب سن لیا ہے۔ راحت عارفہ کو بالکل اگنور کرتے ہوئے اندر بی جان سے ملنے چلی جاتی ہے، لیکن جو کچھ عارفہ نے کہا تھا راحت کے دل پہ گہرا اثر کرتا ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں اس گھر کے افراد اتنا برا سوچتے اور بولتے ہیں۔ جس گھر میں اس کی ماں کا اس کا اپنا بھی حصہ ہے، اسی گھر سے اسے نکالے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، راحت کی آنکھوں سے تو آنسو نکل پڑتے ہیں، بی جان کے گلے لگتی ہے تو زاروں قطار رو پڑتی ہے۔ بی جان جو اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں تو ان کے دل کو تو جیسے سکون آ جاتا ہے۔ راحت کو یوں روتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے کہ بیٹا دل برا نہ کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو راحت اپنی ماں سے کہتی ہے کیسے دل برا نہ کروں، اتنے سالوں بعد میں واپس آئی لیکن میرے بیٹے نے مجھے بڑھ کے گلے بھی نہیں لگایا، اور اوپر سے لوگوں کی جو باتیں مجھے سننی پڑیں، بی جان میرا دل تو شدید زخمی ہو رہا ہے۔ بی جان راحت کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیسے اون تمہیں گلے سے نہیں لگائے گا، میں ابھی جا کے اون سے بات کرتی ہوں۔ ادھر سے بی جان اون سے بات کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، جبکہ ادھر آئلہ کو اون کے اس رویے پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ اون سے کہتی ہے کہ فوراً گاڑی سے باہر نکلو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں شاپنگ پر نہیں جانا، اور پھر اون سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا کرتی ہے اور اسے سناتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ شاید تم باقی لوگوں سے بہت مختلف ہو، تم وہ واحد شخص ہو اس گھر میں جسے سب کا احساس ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تم بھی باقی سب کی طرح ہی نکلے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم سارے مرد بالکل ایک جیسے ہوتے ہو، اسی عورت کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہو جس کے بارے میں تم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ کیا مل گیا تمہیں اپنی ماں کو اتنی تکلیف دینے کے بعد، صرف اپنی مردانگی کی تسکین کرانی تھی، ہو گئی۔ اسی دوران میں بی جان جو پیچھے کھڑی آئلہ کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں جو اون کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی ہے، تو بی جان سوچتی ہیں کہ شاید اب میرا کچھ کہنے کا مقصد ہی نہیں بنتا، کیونکہ جو کچھ میں اون سے کہنا چاہتی تھی وہ سب تو آئلہ نے کہہ دیا۔ اگر اون میں تھوڑا بہت بھی احساس ہوگا تو وہ یقیناً اپنی ماں سے آ کے ملے گا، لیکن اون آئلہ کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد گاڑی میں بیٹھتا ہے اور کہیں دور نکل جاتا ہے اور وہاں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیتا ہے۔
آئلہ کا کہا ایک ایک لفظ اون کے کانوں میں گونجنے لگتا ہے اور اون کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اون تو سب کا ہی احساس کرتا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے اون کا بھی احساس کیا؟ آج 20 سال بعد اس کی ماں واپس آئی ہے اور چاہتی ہے کہ اون آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگائے، لیکن 20 سال پہلے ایک چھوٹے سے بچے کو روتا تڑپتا چھوڑ کے آخر کس کے سہارے چلی گئی تھی؟ ان 20 سالوں میں ایک بار بھی اسے احساس نہیں ہوا کہ بہت سی جگہ پہ اون کو اپنی ماں کی ضرورت تھی، اس کی گود میں سر رکھ کے رونا چاہتا تھا، لیکن اون کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹ سکتا۔ آج 20 سال بعد واپس آ کر راحت اپنی مامتا کی بھیک مانگ رہی ہے جب اون کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ خیر، لگتا یہی ہے کہ آئلہ کی باتوں کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا اور اون نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس جا کر راحت کو گلے سے لگا لے گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اون کے وہ 20 سال جو اس نے روتے تڑپتے گزار دیے، اس کا مداوع بہرحال نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف بات کریں گے آئلہ اور سکندر کی شادی کی، تو بھئی شادی کی تیاریاں تو زوروں شور سے جاری ہیں اور آئلہ نے بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، لیکن سروری ہے نا، وہ کبھی بھی آئلہ کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور مجھے تو ویسے سروری کی آئلہ سے نفرت کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ چلو عارفہ کو آئلہ نہیں پسند، سروری تو اس گھر کی ملازمہ ہے، اسے تو گھر کے تمام افراد کے بارے میں ایک جیسا سوچنا چاہیے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی آئلہ اور سکندر کے نکاح کا دن آئے گا، آئلہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی انتظار کرتی رہ جائے گی، جبکہ یا تو سروری راستے میں ہی سکندر کے کان بھرے گی آئلہ کے خلاف اور کچھ ایسی باتیں کرے گی کہ سکندر میرج ہال سے باہر ہی واپس پلٹ جائے گا، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ سروری نے عارفہ سے کہا تھا کہ ایک لڑکا 35 سال کا ہو گیا اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی کبھی شادی نہ ہوئی ہو سکتا ہے سروری ہی سکندر کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اسے پتہ چل جائے کہ سکندر نہ صرف پہلے سے شادی شدہ ہے بلکہ بال بچے دار بھی ہے، اور جب یہ بات آئلہ اور اس کے ماں باپ کو پتہ چلے تو ان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں کہ شکر ہے آئلہ اور سکندر کا نکاح نہیں ہو گیا، اگر یہ بات نکاح کے بعد ہمیں پتہ چلتی تو کیا بنتا۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر یہ لوگ سکندر سے آئلہ کا نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیں گے، اس بات پر بھی پریشان ہوں گے کہ ان کی بیٹی آئلہ کی ایک دفعہ شادی ٹوٹ چکی ہے اور اب اگر یوں ہی بارات واپس جاتی ہے تو پھر آئلہ سے کون شادی کرے گا۔ ایسے میں پاسبل ہے کہ راحت ہی آگے بڑھ کر مشورہ دے کہ بارات آج ہی جائے گی، آپ میرے بیٹے اون کے ساتھ آئلہ کا نکاح کر دیں۔ اون کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس کی دعائیں یوں بھی قبول ہو سکتی ہیں، وہی اون جو آج تک اپنی ماں سے نفرت کرتا رہا ہے، شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب اس کے دل سے اپنی ماں کے خلاف تمام رنجشیں تمام نفرتیں دھل جائیں گی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا راحت ہی اون اور آئلہ کو ملانے کی وجہ بنے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔